اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اگر رشوت دینی پڑے، کوئی حل نہ ہو تو پھر لینے والے پر گناہ ہوگا، دینے والے پر نہیں ہوگا۔ سرکاری نوکری بھی جائز ہے، کاروبار بھی جائز ہے۔ میری بیوی کو مرگی کی تکلیف ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور جو میں نے کئی دفعہ درس میں بتایا ہے، جو آیت ہے قرآن پاک کی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں۔ میری بیوی عمرے کے لیے آئی ہے، وہ نیت کر کے آئی ہے، یہاں حیض آ گیا تو بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے، اس کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت تو کر کے آئی ہوئی ہے۔ لیکن ان دنوں میں احتیاط کریں، خوشبو نہ لگائے، بلا وجہ کنگھی شنگھی نہ کریں تاکہ بال نہ گریں۔ اگر میں نے کسی کا کام کیا ہے تو بغیر پوچھے معاوضہ دے سکتے، کیا معاوضہ طے ہوا تھا اس نے نہیں دیا تو آپ لے سکتے ہیں۔ میرے بھائی وتر جو ہے اس کی 3 رکعتیں ہیں، اور اسی طرح پڑھی جاتی ہیں جیسے مغرب کی نماز کے 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بعض ائمہ رحمۃ اللہ علیہم پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، لیکن 2 رکعتوں پر بیٹھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو نتیجہ تو خیر یہی نکلا نا کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، اور حضور پاک نے بھی 3 صورتیں بتلائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اگر 1 رکعت ہوتی تو حضور 1 سورت بتلاتے، 3 تو نہ بتلاتے۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو شوگر کی بیماری، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر نوکری نہ ملے تو بینک میں نوکری کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جگہ مل جائے تو بہتر ہے کہ بینک کی نوکری نہ کریں۔ پردیس سے 20 سال کے بعد اس کا شوہر آیا، اس وجہ سے اس کے 6 روزے جو ہیں رمضان کے چھوٹ گئے، تو بہرحال ان کی قضا کریں اور استغفار کریں۔ کیوں روزے چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میاں بیوی رات کو بھی مل سکتے تھے، روزہ تو دن کو ہوتا ہے۔ ایک عورت کو شوہر نے طلاق دی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ شوہر کی ریٹائرمنٹ کے پیسے وصول نہیں کرو، جب طلاق دے دی اس کی بیوی نہیں رہی تو کیوں وصول کریں؟ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں تو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آدمی مدینہ منورہ سے رات کو آئے، شدید سردی ہو تو ہوٹل میں سو جائے کمبل اوڑھ کے، بہرحال احرام کی حالت میں کوشش یہ کریں کہ سر پہ کپڑا نہ ڈالے، باقی بدن کو ڈھانپ لے۔ آج کل پاکستان میں سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے، مسجد جانا بھی بڑا مشکل ہے، مجبور ہے پھر گھر میں جماعت کریں۔ بالکل حضرت حافظ الحدیث کے وہ علمی جانشین تھے، ان کے بڑے بیٹے تھے اور بڑی صلاحیتیں دی تھیں اللہ نے ان کو۔ انہوں نے کراچی میں ایک عظیم الشان مدرسہ بھی قائم کیا، پھر اسلام آباد میں بھی ایک مدرسہ بنایا، ہر جگہ وہ دین کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ میں نے طلاق جو ہے توئے سے نہیں تے سے دی، وہ طلاق ہو گئی، تے سے دو یا توئے سے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک آدمی اپنی مسجد سے دوسری مسجد کو جائے، وہاں جماعت ہو چکی، اب وہ دوبارہ اپنی جماعت کرا لیں، لیکن دوسری جگہ جہاں جماعت ہوئی وہاں نہ کریں، پیچھے ہٹ کے، باہر ہٹ کے۔ میں سعودی عرب کی کمپنی STC میں کام کرتا ہوں نیٹ کا، آپ کی تنخواہ بالکل حلال ہے، بہرحال ضاد پڑھو یا ضاد پڑھو دونوں جائز ہیں، بلا وجہ جھگڑے نہ کرو۔ میں ظہر کی 4 سنت، 4 فرض، پھر 2 سنت، مغرب کے 3 فرض اور 2 سنت، عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، نفل نہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نماز کے لیے بیٹھے ہیں، ٹائم ہے، ہم مسافر ہیں، سنتیں معاف ہیں، تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو عورتیں شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کا نام ہٹا کر شوہر کا لکھتی ہیں وہ ناجائز ہے، ہمیشہ والد کا نام لکھا جائے گا۔ یہ تو انگریزی قانون کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، ورنہ جب نص قطعی ہے کہ ادعوہم لآبائہم، یہ کر سکتی ہے کہ باپ کا نام بھی لکھے، آگے لکھے زوج، پھر اس کا نام بھی لکھ دے۔ علماء کرام کسی شخص کو
سزا دینے کا حق رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے جس سے وہ سزا دیں گے؟ سزا تب ہوتی ہے جب اسلامی حکومت ہو۔ بہرحال آپ کی بہن کے بچے ہوئے، فوت ہو گئے، اب بچے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اولاد صالح اور طول العمر عطا فرمائے۔ اگر کسی کی بچی آپ لے کے پالتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام رہے گا۔ لڑکی کی شادی ہوئی، بیٹا بھی ہوا، شوہر بغیر بتائے کہیں چلا گیا، 5 سال ہو گئے واپس نہیں آیا، تو اس عورت کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت میں جا کے قاضی کو درخواست دیتی، کیونکہ 3 سال کے بعد اس کو نکاح فسخ کرانے کا حق ہوتا ہے۔ بہرحال ان کی نکاح کر دیا گیا اس کے دیور کے ساتھ۔ بہرحال اب جس کے ساتھ نکاح ہے اسی کی بیوی ہے۔ مجھے نکاح مکر زبردستی نکاح پتہ نہیں کیا، نکاح مکروہ مجھے نہیں پتہ کیا مراد ہے۔ اگر کسی نے میت کو غسل دیا ہے، افضل ہے کہ وہ بعد میں خود بھی غسل کرے، ورنہ وضو کر لے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ شرعی عذر بھی نہیں ہے، محض لڑکی کو تعلیم کی وجہ سے شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، شادی کر لے، پڑھتی بھی رہے۔ اگر عمرے کے طواف میں ہم نے بھول کے 7 کے بجائے 8 چکر کر لیے، کوئی نہیں، اللہ قبول کرے۔ 1 سال کے بچے کو ماں باپ نے طواف تو کرایا، لیکن صفا مروانی کو اس پر کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی عورت احرام کے بعد نقاب پہنے رکھے تو پھر دم پڑ جاتی ہے، اس کو آگے کپڑا لٹکانا چاہیے، نقاب آنکھوں پہ نہیں باندھنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے احرام پہنا، اس کے پاس جوتا نہیں تھا تو بوٹ پہنے ہوئے تھے، کوئی حرج نہیں۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایڑی توڑ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں۔ ابو طلحہ نے سلام کہا علیہ السلام۔ ہم گھر میں رات کو شبینہ پڑھتے ہیں، شبینہ پڑھنا جو ہے نا کسی حدیث میں سنت سے ثابت نہیں ہے۔ شاد اتارنا جائز ہے، جائز ہے، زیادہ ہو بیچ بھی سکتے ہیں۔ قبرستان میں جب جائیں تو وہ دعا ہی ہوتی ہے نا کہ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا ہی تو ہے۔ کوارٹ سے کسی دوست نے کہا ہے کہ مقروض ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو، کم سے کم 2000 دفعہ روز پڑھو۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو شوہر اپنی بتائیں کیا کہ میت کے پاس کھڑا ہو کر رو سکتا ہے؟ کیوں نہیں رو سکتا ہے؟ اب ایسے ہی روتا رہے گا جب بیوی چلی گئی۔ بری فلموں سے بچنے کے لیے، برے کاموں سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اگر یاد ہو تو کر سکتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واسترنی واجبرنی واہدنی واعف عنی وعافنی، نہ یاد ہو تو کوئی بات نہیں۔